بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دربار یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ وہ خطبہ کیا تھا اور اس خطبے کو سن کر دربار میں موجود لوگوں کا کیا حال ہو گیا۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دربار یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کا خطبہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اطاعت و اہل بیت علیہ السلام پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات کا مذاق اڑائے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخترات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے برندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحت تیب کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ سکارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔
آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہکم ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تہہ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنے ہی کھال چاک کی ہے اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باس پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول تا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہی ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری عمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم و ستم گر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اس سے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میری عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ دے کر ڈالا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک ذہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔
تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اسی دوران جب اذان ہوئی تو بی بی زینب نے یزید کو پکار کر کہا کہ یہ سن، اس میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، یہ میرے نانا کا نام ہے، نہ کہ یہ تیرے اجداد میں سے کوئی ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بھرا مند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور باقی ہم سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام پر اپنی برکتیں اور ان کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔